السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دنان وڈیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا جادو کی وجہ سے بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے اور اس کا علاج ہم کیسے کریں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، جادو کی وجہ سے مختلف مسائل بن سکتے ہیں اور بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، لیکن یہ بھولنے کا مسئلہ جو ہے یہ مختلف وجوہات سے ہو سکتا ہے۔ آپ کو اندازہ اس چیز کا ہے کہ ہم بظاہر چیز کو دیکھ کے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتے اور صرف ایک چیز کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کرتے، کیونکہ تشخیص اور جو معاملے کے ہم نے جس بھی چیز میں تشخیص میں خاص کر جب ہم نے ڈیسیجن لینا ہے تو اس میں ہمیں ہر لحاظ سے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہمارا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، کیا ہماری کوئی بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ جو ویکنس کی وجہ سے کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا، کچھ بھی ٹھیک ہے، کیا ہمارے حالات ہماری مینٹل کنڈیشن پر اثر انداز تو نہیں ہو رہے، تو وہ جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے اس کو ویک کرنے کی وجہ کیا بن رہی ہے۔ جی، تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو میں انشاءاللہ لے کے چلوں گا، اور اگر ہم ان چیزوں کو کور کر لیں تو اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ بھولنے کی بیماری، یہ یاد نہیں ہو رہا اور میں پڑھتا ہوں میں بھول جاتا ہوں، اس طرح کے ساتھ ملتے جلتے بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جادو کی وجہ سے کیا کیا پرابلمز اس اعتبار سے ہو سکتی ہیں۔ جادو کی وجہ سے بھولنے کا مسئلہ بن سکتا ہے، اور عموماً زیادہ تر جادو کی وجہ سے جو سمٹمز ہوتے ہیں ان میں ایک بھولنے کا مسئلہ پرابلم بھی ہو سکتا ہے، اور انسان اپنے نجی معاملات میں بھولنے کا مطلب اس کو ایشو پیش آ سکتا ہے، اپنے معاشی معاملات میں بھولنے کا ایشو پیش آ سکتا ہے، اپنے کسی بھی لحاظ سے۔ جیسے اس کی دلیل ہم دیں گے حدیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنا تھا اس میں یہ اس کو ہم بیماری کا نام دیں گے، وقتی بیماری، ٹھیک ہے۔ اور وقتی بیماری یہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں، یہاں پر ایک جو منکرین حدیث ہیں وہ بہت بڑا اعتراض بھی پیش کرتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ رہے ہیں، حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ جو ہے وہ بھولنے لگ گئے تھے، تو نعوذ باللہ اس طرح تو شریعت کا کوئی حصہ بھی بھول سکتے ہیں۔ لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ گھریلو معاملات کی ڈسٹربنس کے لیے تھا، اور اس میں جو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں اس میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جانا بھول جاتے تھے اور محسوس کرتے تھے کہ میں ہو کر آ گیا ہوں، اس طرح کی کنڈیشن تھی۔ لیکن اس سے زیادہ شرعی معاملات میں کوئی ایک دلیل یا بات بھی نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو بھول گئے ہوں، کہ نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھی، اس طرح کا معاملہ، یہ کام کر لیا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ملتی سوائے ایک چیز کے جو کہ ایک وقتی بیماری تھی، جو کہ ہمیں دکھایا گیا ہے کہ اس طرح کے معاملات بن سکتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ تو یہ جو بات کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کرنا، تو بھائی اس طرح تو بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ بے ہوشی کا عالم لے لیں، اس طرح آپ کوئی بخار کا عالم لے لیں، وہ کنڈیشن جو انسان کو جو ہے وہ حال سے بے حال کر دیتی ہے، کوئی بھی ایسی کنڈیشن لے لیں، زخموں کی کنڈیشن لے لیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن معاملات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اور ان میں سے گزرے ہیں، تو وہ ساری کنڈیشنز کو اگر ہم لیں گے تو اس طرح تو وہ مطلب آپ جو ہے ان معاملات کو لے کے نہیں چل سکتے۔ تو اس لیے یہ چیز کہنا یہ بالکل غلط ہے، اور اس کے بڑے دلائل ہیں۔ میں اس طرف میرا نہ یہ اس طرف بحث کرنے کا ٹاپک تھا،
تو میں جو مین پوائنٹ ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ بھولنے کا مسئلہ یہ جادو کی وجہ سے ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ ایک لیمیٹڈ تھا، اور وہ ہمیں دکھانا بھی تھا، ہمیں بھی دکھانا تھا کہ یہ معاملات بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق ناس پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو ختم کیا اور علاج ہو گیا، سارا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ ایک تو یہ وجہ بن سکتی ہے، بھولنے کا پرابلم اگر بندے کو ہے، جادو کا مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہر بھولنے والا بندے پر جادو ہی ہوتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں ہم جو ہے وہ ڈائگنوز کرتے ہیں تو اس میں ہم جب ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس وقت ہم ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ اس کی فرسٹ آف آل مطلب پہلے جو اس کی مینٹل ہیلتھ تھی اس پر دیکھتے ہیں کہ پیدائشی طور پر اس کی کیا کنڈیشن تھی، پھر اس کی اب ہوئی ہے، اچانک ہوئی ہے، اور پھر اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سمٹمز جو ہیں وہ کیا یہ جادو کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اگر ویسے ہے تو کیا پرابلم ہے، اس کی وجہ ڈھونڈنی ہے، وہ میڈیکلی پرابلم ہے، وہ نفسیاتی پرابلم ہے، وہ روحانی پرابلم ہے، تو جب ہم اس پر کام کریں گے تو ہمیں پوائنٹ مل جائے گا۔ بعض دفعہ تو میڈیسن کھانے کی وجہ سے بھی لوگوں کو یہ بھولنے کا مسئلہ بن جاتا ہے، ہاں اس میں شوگر کے پیشنٹس ہوں یا بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہوں نا۔ اصل میں نا عدنان بھائی یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک چھڑ جائے گا، میں اس کو مختصراً آپ کو اتنی بات سمجھا دوں، کچھ مائنڈ میں آپ کے سیلز ہوتے ہیں وہ ان کے جو ہے وہ میڈیسن کھانے کی وجہ سے، لو ہونے کی وجہ سے یا پریشر بننے کی وجہ سے کچھ اس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں یہ مینٹل جو ہے وہ اس کا اپسیٹ ہو جاتا ہے اور وہ کوئی بھی پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ہائپر ہو سکتا ہے، وہ لو ہو سکتا ہے، بالکل اب نارمل کی طرف جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت الگ کنڈیشن ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، لیکن جو ہماری بات چل رہی ایک پوائنٹ ہے جو سب سے اہم ہے بولنے کا، اور وہ کمزوری ہم سب میں ہے، ہم سب میں یہ کمزوری ہے کہ وہ بولنے کی وجہ بننے والی جس کو امام مالک رحمہ اللہ نے بھی نوٹ کیا اور انہوں نے بھی اس کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے، اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو، کیونکہ علم وہی بندہ علم میں آگے زیادہ بڑھ سکتا ہے جس کی یادداشت مضبوط ہے، جو حافظے کا مضبوط ہے۔ آپ حدیث کا علم لے لیں، اس بندے سے حدیث ہی نہیں لی جاتی جو بولنے والا ہو۔ آپ اگر اصطلاح المحدثین پڑھتے ہیں یا کوئی بھی اصول حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں، اس بندے سے حدیث ہی نہیں لی جائے گی جس کا حافظہ کمزور ہے، جو بولنے والا ہے۔ تو میرے بھائی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں سکھا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ فرما رہے ہیں تقوی اختیار کرو، علم میں سکھاؤں گا۔ اب تقوی کا علم کے ساتھ تعلق جو ہے وہ علم کا تعلق یادداشت کے ساتھ بہت ہے۔ اٹس مین کہ آپ اگر چاہتے ہیں مینٹلی طور پہ سٹرونگ ہو جائیں، آپ کی یادداشت مضبوط ہو جائے، تو آپ کو وہ تقوی کے پروسیس سے گزرنا ہے، وہ کنڈیشن اپنے اوپر طاری کرنی ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ملتا ہے، غالباً امام مالک رحمہ اللہ، میں نے کافی دیر پہلے پڑھا تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں نا کہ مجھے اگر کوئی چیز یادداشت میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، کمزور نہیں ہوتا، محسوس ہوتی ہے، تو میں اپنے معاملات کی طرف غور کرتا ہوں کہ کہیں میرے تقوی میں کمی تو نہیں آ گئی۔ اور محدثین ائمہ کا یہ طریقہ تھا، وہ ان کے ہاں تو یہ بات مشہور تھی کہ اگر وہ محسوس کرتے کہ کوئی حافظے میں کمزوری یا اس طرح کا معاملہ آ رہا ہے تو وہ کہتے وہ فکر کرتے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ہمارے تو تقوی میں کمی آ گئی ہے۔ تو یہ مین پوائنٹ ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں علم سکھاؤں گا، تقوی اختیار کرو، اور اصول دیکھ لیں، محدثین کا طریقہ دیکھ لیں، اور جتنے بھی فقہاء ہیں ان کا طریقہ دیکھ لیں کہ وہ فوری لوٹتے تھے تقوی کی طرف جب دیکھتے تھے کہ کہیں ہمارے حافظے میں کمزوری تو نہیں آ رہی۔ یہ مین پوائنٹ ہے۔ آپ چاہتے ہیں حافظہ مضبوط ہو، ذکر کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، تلاوت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، یہ آپ کا حافظہ مضبوط کر دے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں سکھائی ہیں ان میں آپ
ایک تو حفاظتی پڑھائی ہے، اگر جادو جنات کی وجہ سے ہو یا ویسے ہو، میں دونوں کا علاج انشاءاللہ ذکر کر دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آخری سورۃ الم نشرہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ۔ یہ 5 پوائنٹ ہیں، ان کو اگر آپ صبح شام 7 مرتبہ پڑھتے ہیں اور پانی، تیل اور اپنے کھانے والی اشیاء پہ دم کر لیتے ہیں یا ویسے دم کر لیتے ہیں، تو یہ ایک بہت فائدہ مند تجربہ ہے جادو کی وجہ سے اگر حافظے کا پرابلم ہو یا ویسے ہو۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، کثرت استغفار، کہ اگر انسان، میں خود غور کرتا ہوں، اگر مجھے یہ پرابلم بنے تو میں اپنے آپ پر غور کرتا ہوں کہ میرے کون سے عمل میں کمزوری آئی ہے، کہاں پر میں ویک ہوا ہوں، اس کو کور کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ ایز اے انسان میں بھی کہیں نہ کہیں غلطی کر رہا ہوں۔ تو اس چیز کو اگر ہم اپنے کور کرتے رہیں تو یہ معاملات، یہ بھولنے کا پرابلم اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی آسانی سے کور ہو جائیں گی، اور ان کا علاج جو میں نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں یہ صبح شام پڑھنا شروع کر دیں اور ریگولر چلائیں، یہ اس سے آپ کے معاملات روحانی طور پر بھی کور ہو جائیں گے، جادو جنات کی وجہ سے ہیں تو بھی، میڈیکلی پرابلم کی وجہ سے ہیں تو بھی، اور نفسیاتی طور پہ بھی آپ کو ریلیکسیشن فیل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کو بوسٹ دے گا، آپ کی یادداشت کو جو ہے وہ کور کرنے کے حوالے سے، اور یہ بہت ہی کامیاب اور بہترین عمل ہے۔ بہت شکریہ کر صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم